أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پر محمد وعلى قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مؤمنین و مؤمنات بالاخص مرحومہ شاہین آرا بنت سید صفدر حسین و مرحومہ انجم آرا بنت سید صفدر حسین کی روح کو اصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم مومنین کو ایک خبر دے رہا ہے کہ وہ بقیہ چیز جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، بقیت اللہ، تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو جاؤ. اس آیت کے ذیل میں جو بات ہم نے پہلی سفر سے شروع کی کہ علماء اور علماء تفسیر اس آیت کے مختلف مصادیق میں سب سے بہترین مصداق حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی ذات کو مانتے ہیں کہ وہ بہترین شے کہ جس کو اللہ نے مومنین کے لیے بچایا وہ آپ کی ذات ہے، کہ جو اس وعدے کو پورا کرے گی جو خداوند عالم نے اپنے رسول سے اور مومنین سے کیا ہے کہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائے گا، اگرچہ کہ وہ کافرین کو گراں ہی کیوں نہ گزرے. اس آیت کے ذیل میں ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے کی اس میں حضرت کے وجود کی بحث ہو چکی، اس میں عامہ اور خاصہ نے جو باتیں کہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی. پیغمبر اکرم اور دیگر معصومین نے جو آپ کے سلسلے میں روایات اور احادیث ان سے نقل ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور زمان غیبت میں لوگ آپ سے کس طرح استفادہ کریں گے اس سلسلے میں علامہ مجلسی نے جو روایت کے ذیل میں حاشیہ لگایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا کہ لوگ آپ سے غیبت کے زمانے میں اسی طرح استفادہ کریں گے جس طرح اس آفتاب سے لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ابر کے پیچھے، جو بادل کے پیچھے ہو. اس پہ حضرت علامہ مجلسی نے جو حاشیہ لگایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا. یہ چونکہ اس خمسے کی آخری مجلس ہے اور اس کے لیے ایک خاص موضوع کو مد نظر رکھا گیا، وہ یہ کہ مہدویت امید کا نام ہے. مہدویت اس شے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے مومنین یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم فلاح اور بقا اور ہدایت کی طرف انشاءاللہ پہنچیں گے، اور ہم لاوارث نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی وارث ایسا موجود ہے
جو ہمیں ہدایت کر رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم کسی حال میں تنہا نہیں ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہماری طاقت بھی ہے۔ اسی طرح اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شے آپ کی طاقت ہوتی ہے وہی شے آپ کی کمزوری بھی بن سکتی ہے۔ مہدویت کے عنوان سے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اسی چیز کو جو طاقت تھی مسلمین کی اور بالاخص تشیع کی، اسی کا استعمال غلط طریقے سے جب کیا گیا اور لوگوں نے صرف مہدویت کو صرف نام سے سمجھا اور اس کے اصل مفاہیم کو نہیں سمجھ پائے، تو لوگوں کے درمیان اسی کے ذریعے انتشار بھی پھیلایا گیا۔ کم سے کم 6 تحریکیں مہدی کے نام سے دنیا میں چلیں۔ یہاں ان کی طرف اشارہ کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ہے کہ کم سے کم 6 دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے خود یا کسی اور نے ان کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ مہدی ہیں، اور چونکہ لوگ رسول سے اور آل رسول سے مہدی کے سلسلے میں سنتے چلے آ رہے تھے، لہٰذا وہ اس دعوت پر لبیک کہتے نظر آئے، جو بعد میں معلوم ہوا کہ کاذب تھی، جھوٹی تھی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں میں خون بہایا گیا اور مسلمان وہاں پہنچ بھی نہ پائے جہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ تو جو چیز آپ کی مضبوطی ہے، جو چیز آپ کے لیے امید بخش ہے، وہی آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے اگر صحیح سے اس کے مفاہیم آپ کے ذہن میں نہ ہوں، صحیح سے وہ بحث آپ کے لیے حل نہ ہوئی ہو۔ عدم معرفت کی وجہ سے ہر نقاب پوش کو اگر انسان امام سمجھنے لگے گا تو لوگ ان کا حال وہی ہوگا کہ جو کوفے والوں کا ہوا۔ وہ انتظار کر رہے تھے اپنے وقت کے امام کا، خط لکھا تھا، لیکن اسی انتظار کا فائدہ دشمن نے اٹھایا کہ جب وہ کوفے میں داخل ہوا، در حالانکہ پورا کوفہ ظاہری طور پر مسلم اور مسلم کے ساتھ دینے والوں کے کنٹرول میں تھا، لیکن چونکہ لوگ صرف امام کو خط لکھ کر منتظر تھے، صرف ذہنی طور سے منتظر تھے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح آمادہ نہیں کیا تھا جس طرح امام کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے فائدہ اٹھایا، شہر میں اس حال میں داخل ہوا کہ اس کے ساتھی بہت کم تھے، لیکن منہ پہ چہرے پہ نقاب ڈالا۔ اب چونکہ خط لکھ کے ہم منتظر ہیں امام کے، اس لیے ہر آنے والے کو امام سمجھ رہے تھے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کوفہ جو ہاتھ میں تھا وہ اس نے چالاکی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو صرف خط لکھ کر یا خود امام کو بلانے کی دعا پڑھ کر اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منتظر رہیں اور امام کی معرفت کامل حاصل نہ کریں تو ہمارا حال بھی وہی ہو سکتا ہے کہ ہر نقاب پوش کو ہم مہدی اور امام سمجھنے لگیں۔ تو جو چیز ہماری طاقت ہے وہ ہماری کمزوری بھی بن سکتی ہے۔ مہدویت کی مخالفت 3 طرح کے لوگوں نے کی، اور 3 زاویے ہیں جس کے ذریعے سے مخالفت کی گئی۔ پہلی فکر و پہلا نظریہ وہ ہے کہ جو آ کر اصل مہدویت کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ ذہن کی اپج ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا ہے۔ وہ قوم جو ہمیشہ لوگوں کے درمیان مظلوم رہی، اس کے ذہن میں ایک تخیل آیا کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو ہمیں اس سے نجات دے گا، لہٰذا انہوں نے اپنے ذہن سے ایک تصور کیا ایک شخصیت کو، اور اس کو اپنا نجات دہندہ بنایا، اور اس کے لیے القاب تراشے اور ان کے لیے ہویت تراشی، اور وہ ذہن کی اپج ہے، اس ذہن کی کہ جو کمزور ہے، جو مظلوم ہے، جو ہمیشہ دوسری اقوام کے مقابلے میں کمزور رہا اور ظلم سہتا رہا۔ اس نے اپنے تخیل میں یہ سوچا کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہمیں نجات دے گا، اور اس کے تصور کے ساتھ پوری بحث مہدویت انہوں نے لا کر لوگوں کے سامنے مطرح کر دی۔ لہٰذا یہ کچھ نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے اور اس میں کچھ نہیں حقیقت ہے۔ یہ وہ پہلی مخالفت ہے، وہ پہلا نظریہ ہے جو مہدویت کے خلاف آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آج بھی ممکن ہے ایسے لوگ ہوں، پہلے بھی رہے۔ ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ پچھلے سال کی بحث اور اس سال کی جو بحث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ تقریباً جواب کامل ہے کہ اتنی روایات
اور جو بات ہم نے اس سے پہلے کی تھی، اگر آپ روایات کو نہ بھی قبول کریں تو انسانی سماج کسی نہ کسی نجات دہندہ کا ہمیشہ منتظر رہا، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ہر سماج منتظر ہے کسی نہ کسی سیویئر کا، کسی نہ کسی منجی کا، اس کی بحث گزر چکی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی ایک خاص قوم کے ذہن کی اپج ہے، یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ ہر قوم کسی نہ کسی بچانے والے، کسی نہ کسی نجات دینے والے، کسی نہ کسی منجی، کسی نہ کسی سیویئر کا انتظار کر رہی ہے۔ انسانی معاشرہ اس بات کے لیے ہمیشہ سے آمادہ رہا کہ کبھی نہ کبھی یہ انسانی معاشرہ اپنے ارتقاء اور اپنی معراج پر پہنچے گا۔ اور اس کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان میں کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس پیاس کو، اس خواہش کو ختم کرنے والی شے بھی موجود ہو۔ جیسے اگر انسان کو پیاس لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں خدا نے پانی کا انتظام کیا ہوگا جو اس کو سیراب کر سکے، جو اس کی اس پیاس کو ختم کر سکے۔ اگر اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی آ کر سماج کو نجات دے گا تو حتماً خداوند عالم کوئی نہ کوئی ایسا رکھے گا جو آ کر اس کی اس پیاس کو، اس کی اس آتش کو بجھا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم انسان کو اور اس سماج کو بہرحال اس ارتقاء اور اس معرفت پر پہنچانا چاہتا ہے جو ابھی تک نہیں حاصل ہوا، تو بہرحال کبھی نہ کبھی اس کو حاصل ہونا ہے۔ دیگر ادیان نے بھی اسی طرح کی بحثیں کی، تو ان کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مخالفت جو ہے، دوسرا جو نظریہ ہے، وہ اتنی روایات اور اتنے براہین اور اتنے استدلال کے بعد یہ جرأت تو نہیں کرتا کہ کہہ دے کہ یہ خام خیالی ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ وہ دوسرا کام کرتا ہے، وہ اس کے اصل موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا احادیث کے اندر پھیر بدل کر کر اصل مہدویت سے اور اصل اس کا جو وجود ہے اس سے منحرف کر دیتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ایک یا دو مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلا حضرت کے سلسلے جو روایات آئی ہیں اس میں باقاعدہ روایات میں تقریباً تمام چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ مثلا ایک مشہور روایت ہے کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہوئی کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یہ مشہور ہے، تقریباً سب نے اس کو نقل کیا۔ اب یہاں پر بعض نے آ کر اس میں ایک چیز بڑھا دی کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کا نام جیسا ہوگا، تاکہ اصل جس وجود کے ہم منتظر ہیں یا جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے لوگ منحرف ہو جائیں، کیونکہ حضرت کے والد کا نام تو دوسرا ہے۔ تو نام صرف ایک کلمہ حدیث میں بڑھا دیا جائے تاکہ جو اصل شخصیت اور اصل مصداق ہے اس سے لوگ دور ہو جائیں، اس تک نہ پہنچ سکیں۔ تو ہدف وہی ہے کہ مہدویت سے دور کرنا ہے، لیکن چونکہ اتنی جرأت نہیں ہے کہ اصل مہدی اور مہدویت سے انکار کرے، لہٰذا مصادیق میں لوگوں کو الجھا دو، ان کو مصداق کی بحثوں میں کہیں اور لے جاؤ تاکہ وہ اصل سے دور ہو جائے۔ یا اسی طرح دیگر چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت کے سلسلے میں لوگ یہ پیش کیا گیا کہ بے شک وہ آئیں گے لیکن وہ پیدا ہوں گے اور وہ 12ویں امام نہیں ہیں، وہ الگ سے خداوند عالم ہر 100 سال پر، ہر صدی میں ایک انسان کو خلق کرتا ہے جو دین میں آ کے تجدید کرتا ہے، وہ اس طرح کی شخصیت ہوگی۔ بے شک رسول سے روایت ہے 12 امام ہوں گے، یہ شخصیت الگ ہے۔ اس طرح کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا۔ ان سب کے جوابات کے لیے جو کتابوں کے نام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے یا رسول نے سے جو روایتیں مختلف کتابوں میں ہوئیں جو ہم نے پیش کی تھی وہ سب کافی ہیں۔ یا اسی طرح ایک اعتراض کیا گیا مصداق کو ختم کرنے کے لیے اور مصداق کو ہٹانے کے لیے کہ مثلا حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، مشہور میں کیا ہے؟ امام حسین کی اولاد سے۔
ایک الگ سے چیز لائی گئی کہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، روایت کو پیش کیا گیا۔ علماء نے اس کے دو جواب دیے۔ اولاً تو اس کے مقابلے میں اتنی روایات ہیں کہ ان چند روایات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جو کہہ رہی ہیں تواتر کے ساتھ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ ایک دوسرا جواب جس کو ہم کہتے ہیں جمع کرنا، روایات کے درمیان جمع کرنا، کہ دونوں روایت کو اگر صحیح تسلیم کر لیں تب بھی نتیجہ صحیح نکلے۔ بعض علماء نے اس پر اس طرح اشارہ کیا کہ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی امام حسن کی بیٹی سے ہوئی، اور امام باقر علیہ السلام ایک طرف سے امام حسین کے فرزند ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کے فرزند ہیں، تو اب اس کے بعد جتنے بھی امام ہیں وہ حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اگر ہم تسلیم کر لیں اس روایت کو کہ آپ امام حسن کی اولاد سے ہیں تو اس طرح ہیں کہ امام حسن کی بیٹی کی اولاد سے اور امام حسین کے فرزند کی اولاد سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے جوان انشاءاللہ ان سے پریشان ہی ہوں گے، لیکن جو تیسرا نظریہ اور تیسرا مخالف ہے وہ سب سے زیادہ سنگین ہے۔ وہ گروہ ہے اور وہ نظریہ رکھنے والے افراد ہیں جو نہ وجود کا انکار کرتے ہیں، نہ مصادیق میں آ کر کسی طرح کی پھر بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اصل مہدویت کی بحث کو کمرنگ کر دیتے ہیں، جو اس سے بہترین نتائج نکل سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں قوم کی فلاح اور بہبود اور معرفت وہ حاصل کر سکتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ مہدی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ روایات اس طرح ہیں، نہ مصداق میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، نہ وہی وجود سے انکار کرتے ہیں، لیکن آ کر جو اصل مہدویت کی بہترین چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ آ کر جوانوں کے بیچ میں منتشر کریں گے کہ بے شک وہ ظہور کریں گے، لیکن جب تک وہ ظہور نہیں کر رہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انکار نہیں کر رہے ہیں، کسی چیز کو بدل بھی نہیں رہے ہیں، حضرت کو نام سے جانتے ہیں، حضرت کا نسب بھی قبول کرتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جوانوں کے بیچ میں جو فکر مہدویت کے خلاف ہے کہ حضرت ذمہ دار ہے دنیا کو فلاح کی طرف لے جانے کے، حضرت ذمہ دار ہے سماج کو سدھارنے کے، آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیے، جب حضرت آئیں گے تب کیا جائے گا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حضرت ہی کر سکتے ہیں ہدایت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان کبھی نہ کبھی آ جاتی ہیں، ممکن ہماری زبانوں پہ آ جاتی ہیں کہ انشاءاللہ حضرت آئیں گے تب ٹھیک ہوگا، ایسے تو نہیں ہو پائے گا ظالم۔ حتیٰ یہ فکر وہاں پہنچ گئی کہ الیاذ باللہ یہ کہنا شروع کیا گیا کہ دنیا کو ظلم سے بھرو تاکہ حضرت ظہور کرے، کیونکہ حضرت تب تک ظہور کریں گے نہیں جب تک دنیا ظلم سے بھر نہ جائے، تو آؤ دنیا کو ظلم سے بھرے تاکہ حضرت آ سکے۔ آپ دیکھیں نہ حضرت کے وجود کا انکار ہے، نہ حضرت کی شخصیت کا انکار ہے، لیکن فکر جو ہے جو اسلامی فکر کے بالکل متضاد ہے۔ اسلام آپ کو اور مہدویت کی فکر آپ کو یہ کبھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے یا آپ معاشرے کو ظلم سے بھر دیجئے، یہ اسلام کی فکر کے بالکل مخالف ہے۔ اسلام اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی برائی کا سہارا لے لیں؟ اسلام کا مکتب فکر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہدف وسیلے کی توجیہ کر دیتا ہے۔ پوری بحث ہے یہ کہ آپ کا مقصد چونکہ نیک ہے لہٰذا جس طرح سے پہنچیے، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو اس کا رستہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اب یہ فکر بالکل ائمہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب ائمہ کے در سے انسان دور ہوتا ہے تو اسی طرح کی فکریں آتی ہیں۔ ایک شخص چھٹے امام کے زمانے میں ظاہراً یہ قصہ ہے، ایک شخص ہے، اس کی اپنی ایک جماعت ہے، اپنی فکر ہے، اسلام میں انتشار پیدا کر رہا ہے امت مسلمہ میں،
اس کو امام نے دیکھا کہ اس نے ایک دکان سے ایک شے چرائی، بغیر اس کے کہ دکاندار متوجہ ہو چیز وہاں سے اٹھائی، اور اس کے بعد شہر کے غریب نشین علاقے میں جہاں فقراء رہتے ہیں وہاں پہنچا اور جا کے بانٹ دیا۔ حضرت نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جب انسان اصل مکتب سے دور ہوتا ہے تو اس کی جرت بھی بڑھتی ہے۔ اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ امام سے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو اس کا عوض ایک ہی سزا ہوگی، اور اگر کوئی اچھائی کرے تو اس کا عوض 70 گنا دیا جائے گا۔ میں نے ایک برائی کی کہ میں نے چوری کی، آ کر لوگوں میں بانٹ دیا تو مجھے 70 گنا ملے گا، اگر وہ ایک کم بھی کر دیا جائے تو مجھے فائدہ تو ہے ہی۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ تم نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا لہٰذا یہ عمل انجام دے رہے ہو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اللہ عمل کو قبول کرتا ہے، جزا بھی دے گا، لیکن صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ جیسے ہی تم نے چوری کی تم اس دائرے سے باہر ہو گئے تو تمہیں صرف اور صرف اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ کہ اگر آپ وہ نیکی کرنا چاہتا تھا، لیکن چوری کر کے غریبوں کے درمیان بانٹنا، ہدف چونکہ نیک ہے لہٰذا کسی بھی طریقے سے حاصل کر کے دے دوں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ تمہیں اگر غریبوں کی مدد کرنی ہے تو انبیاء الہی کا طریقہ اختیار کرو، اولیاء الہی کا طریقہ اختیار کرو۔ علی دن رات محنت اور مشقت بھی کرتے ہیں، مال اور بر بھی حاصل کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو یہ فکر آ کر اسلامی نظریات کے خلاف ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیے۔ سکون سے اگر ہم بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں تو پھر حضرت کا ظہور کے لیے ہماری اس کا مطلب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کا ہدف بھی یہی ہے کہ جب سماج آمادہ نہیں، اصل ان کا ہدف یہی ہے کہ حضرت ظہور نہ کریں۔ ایک یہ کہ انکار کر دو، ایک یہ کہ لوگوں کو ان سے دور کر دو، ایک طریقہ نہیں، انہی میں شامل ہو جاؤ اور ان کو جو چیز آمادہ ہونے کے لیے ضروری ہے ظہور کے، اس سے دور کر دو۔ جتنا سماج اس سے دور ہوتا جائے گا ظہور بھی دور ہوتا جائے گا۔ دیکھیں حضرت آ کر معجزے سے معاملات ٹھیک نہیں کرنے والے ہیں، اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا یہ کام۔ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ہمیں انجام دینی ہے، ہم سے مراد وہ سماج ہے جو حضرت کا منتظر ہے، اور اگر ہم نے نہیں کی تو اللہ بزرگ ہے، اس کو دوسرا سماج مل جائے گا، خلق کر دے گا۔ بہت ہوا ایسا تاریخ میں کہ وہ لوگ جو کسی نبی یا کسی ہادی کے منتظر تھے، چونکہ آمادہ نہیں تھے لہٰذا ان سے سلب کر لی گئی توفیق، کسی دوسرے کو دے دی گئی۔ آپ سوچیں یہود کیوں آ کر مکے اور مدینے میں بسے؟ یہود کا کوئی تعلق نہیں تھا عرب سے، وہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، عراق کے کناروں اور شام میں رہنے والے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی مکے اور مدینے کے آس پاس ہوگا اور مکے سے خروج کرے گا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی صدا پر لبیک کہیں، لہٰذا اپنے آپ کو وہاں لے آئے۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا تھا نبی کے لیے، آمادہ نہیں کیا تھا نمائندہ الہی کے لیے، تو جب اس نے ظہور کیا تو سب سے پہلے مخالفت بھی انہی لوگوں نے کی، جس کے منتظر تھے اسی کی مخالفت کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ آمادہ نہیں تھے۔ اگر سماج آمادہ نہیں ہوگا تو ہادی آ کر ان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ 11 اماموں کی زندگی آپ کے سامنے، کیوں؟ کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت میں کوئی کمی تھی؟ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہادی برحق نہیں تھے؟ بے شک تھے،
لیکن چونکہ سماج اس کے لیے آمادہ نہیں تھا، سماج جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ عدالت اور انصاف کی بات اچھی لگتی ہے سب کو، لیکن جب خود کا دامن اس میں پھنسنا لگتا ہے تو انسان سب سے پہلے بغاوت کرتا ہے۔ جب تک دوسرے کا عیب ہوتا ہے ہر ایک اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جب کوئی تیسرا آ کے کہے کہ حضور آپ کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، دوسرے کو غاصب کہنا آسان ہے، دوسرے کو ظالم کہنا آسان ہے، لیکن کب کوئی آپ کے ظلم کے اوپر آپ کے کیے ہوئے کسی گناہ کی طرف اشارہ کر دے تو انسان تلملا جاتا ہے۔ ہر ایک کو عدالت پسند ہے جب تک خود اس میں گرفتار نہ ہو جائے، جب تک خود اس کے لیے، ہاں اگر واقعاً اس مقام پر پہنچ جائے۔ امیر المؤمنین نے کیا کمال کیا تھا جو خاص لوگوں نے کمال حاصل کیا تھا کہ ایسی حکومت قائم کر دی کہ جس میں امن تھا، جس کے اندر سکون تھا، جس حد تک وہ کر سکتے تھے ان حالات میں، یہاں تک کہ ہم کو ملتا ہے کیا کہ لوگ آ کر اعتراف جرم کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ آ کر خود اعتراف کر رہے تھے کہ امیر المومنین ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں اسی دنیا میں سزا دے دیجیے۔ یعنی اپنے آپ کو، یعنی ایسے سماج کی تربیت کہ اگر اس نے گناہ کیا تو وہ آ کر امیر المومنین سے اس لیے اعتراف کر رہا ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے کہ آخرت کی سزا اس سے شدید ہے، مجھے یہیں پاک کر دیجئے، میں وہاں کی سزا کے لائق نہیں ہوں۔ سماج کو اس مقام پر پہنچا دیں، اس مقام پر پہنچا دیں کہ وہ خود اعتراف کرنے لگے کہ میں گناہگار ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور جب امیر المومنین آگے بڑھ کر 4 انگلیاں کاٹ دیں تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے جا کر برائی کرے، قصیدے پڑھتا ہوا نظر آئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین پہنچانا چاہتے تھے، لیکن کتنے تھے؟ تو اگر ہم اس فکر کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ حضرت آ کے ٹھیک کریں گے، دیکھیں یہ طے ہے کہ جب تک حضرت نہیں آئیں گے بالکل صحیح نہیں ہو پائے گا، 100% تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ 100% تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ کہ آپ 1% کے لیے بھی تلاش نہ کریں، کوشش نہ کریں۔ آپ اپنی کوشش کیے جائیے، آپ اپنا عمل کیے جائیے، اس کو جو نتیجے دینے والا ہے وہ کوئی اور ہے۔ آپ سماج کو آمادہ کریے، آپ سماج کو اس کے وجود کے لیے آمادہ کریے کہ جب وہ آئیں تو ہم تیار ہوں کہ ہاں حضرت ہم صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آمادہ ہیں آپ کے لیے، ہم سختیوں کو تحمل کریں گے، ہم آپ کی نصرت میں ہر وہ کام انجام دیں گے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ جب اس مقام پر سماج پہنچے گا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس فکر کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو فکر مہدویت کی اصل اور اس مہدویت سے جو بہترین نتائج قوم حاصل کر سکتی ہے اس بحث سے اور اس گفتگو سے، اس کے مخالف ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں حضرت کے سلسلے میں بیٹھنا پڑے گا، گفتگو کرنا پڑے گی، علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ حضرت کے سلسلے سے مسلسل نشستوں کی ضرورت ہے، اپنے جوانوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ ایک خمسے اور ایک عشرے سے کام نہیں چلے گا، مسلسل، کیونکہ یہ تو طے نہیں ہے کہ کب آئیں گے، اور اسی وجہ سے ہم امیدوار ہوتے ہیں کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب کبھی بھی آ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر حال میں آمادہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں آمادہ ہونا ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم جو العجل العجل کہہ رہے ہیں وہ واقعی معنی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حسین کو اس لیے خط لکھا تھا کہ ان کو دنیا مل جائے، اس لیے خط لکھا تھا کہ ان کو حکومت مل جائے۔ حسین کو جن لوگوں نے خط لکھا تھا وہ سب حسین کے مخلص نہیں تھے۔ اگر
یہاں موقع ہوتا تو ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جائیں مطالعہ کریں، جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے گئے، تو وہ اگر آپ صرف خط کو پڑھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کون حسین کو کیوں بلا رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ہدایت کے لیے بلا رہا ہے، امام کا منتظر ہے جو آ کر ہدایت کرے، معرفت کے چشموں کو ان کے لیے کھولے۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو حسین کو بہترین سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی حکومت کے حاصل کرنے میں مددگار نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ہدف حسین نہیں ہے، اس کے لیے ہدف حکومت ہے۔ تو جب ہدف حکومت ہے تو جب تک حسین کے ساتھ مل رہی ہے حسین کے ساتھ رہیں گے، اور جب حسین کے ساتھ رہنے میں حکومت نہیں ملے گی تو جدھر مل رہی ہے ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کی مثال ہم پڑھ دیتے ہیں، عوام خوش ہو جاتی ہے، ہم ان پہ لعن بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک لمحے فکریہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں کہ اگر تلوار اور زر کے ساتھ کوئی ظالم سر پہ کھڑا ہو تو ہم کس لشکر میں ہوں گے؟ کہ ایک طرف اس حاکم کوفہ سے یہی تو پوچھا گیا تھا کہ کیسے مقابلہ کرو گے ان کا، تو اس نے کہا تھا ایک کچھ کو زر سے مال و دولت سے تیار کر لوں گا، اور جو مال و دولت سے تیار نہ ہوئے لیے یہ برہنہ تلوار ہے۔ تو ہم اگر واقعاً اس طرح کے معاملات میں آسانی سے اور اس طرح کے معاملات میں اپنے ایمان پر قائم رہیں، تب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کہیں الجل الجل۔ یہ وہ مکتب ہے جو فکر مہدویت سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو لگے گا کہ ہمارے جیسا ہے، حضرت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن دراصل اس کا ہدف آپ کو مہدویت سے دور کرنا ہے۔ مخالفین کے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں اس میں انہوں نے تشیع کے لیے کہا کہ تشیع کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، اور اس کو دو رنگوں سے تشبیہ دی، ایک سبز ایک سرخ۔ کہا جب تک یہ دو چیزیں تشیع کے پاس ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ سرخ کربلا ہے، جب تک کربلا ان کے درمیان ہے، یہ ان کا بچہ اس کربلا کے رنگ میں رنگنے کے بعد ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت پیدا کرتا ہے، حاکموں سے ٹکرانے کی جرت پیدا کرتا ہے۔ کربلا بار بار ان کو سامنے دہرائی جاتی ہے، عزاداری کی شکل میں، ماتم کی شکل میں، نوحے کی شکل میں، مرثیے کی شکل میں۔ یہ عزاداری اسی کربلا کے امتداد کا نام ہے۔ تو یہ عزاداری جب تک ان کے درمیان ہے، جس کا سرخ رنگ انہوں نے کہا کیونکہ انقلاب کا رنگ ہے، کیونکہ جرت کا رنگ ہے، خون خواہی کا رنگ ہے، لہٰذا جب تک ان کے درمیان یہ موجود ہے یہ ظالم سے نہیں ڈریں گے، یہ استبداد سے نہیں ڈریں گے۔ ان کے سامنے اگر ظلم ہوگا تو ان کے اندر جرت اظہار باقی رکھے گی یہ عزاداری اور کربلا۔ دوسری چیز سبز ہے۔ سبز کس کا ہے؟ امید کا رنگ ہے۔ وہ سبزی، وہ امید کہاں سے آ رہی ہے؟ مہدویت سے۔ یہ منتظر ہیں کسی کے، جب تک منتظر ہیں اور جب تک ان کے اندر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ہادی، کوئی نہ کوئی ہمارا پیشوا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا ذمہ دار ہے، تو ان کو جرت مل جاتی ہے کہ یہ آرام سے عمل کو انجام دیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا موجود ہے۔ اور اس رنگ کو سماج میں کون پھیلا رہا ہے؟ ہمارے علماء اور مرجعیت۔ اس سبز رنگ کا نمائندے مرجعیت ہے۔ لہذا دشمن ان دونوں پہ حملہ کرتا ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ ان دونوں پر مسلسل حملہ ہوگا، کیونکہ یہی آپ کی طاقت ہے۔ اگر انہوں نے اس کو آپ کے ہاں سرد کر دیا، اس کو آپ سے دور کر دیا، ان دونوں کو آپ سے چھین لیا، تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ عزاداری آپ کو جرت دیتی ہے، مرجعیت آپ کو امید دیتی ہے۔
اگر قوم سے جرت لے لو، امید چھین لو، تو پھر وہ قوم رہے گی ہی نہیں۔ کچھ نام ہوگا، کچھ دن بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جیسے تو قومیں ختم ہو گئیں۔ کیوں ختم ہو گئیں؟ نہ ان کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل تھا جو انہیں جرت دیتا، نہ کوئی ایسا تھا جو انہیں امید دلاتا۔ تو جب نہ امید تھی نہ جرت تھی تو ختم ہو گئیں۔ ہم کیوں زمانے کے تمام مظالم کے باوجود آج تک کھڑے ہوئے ہیں؟ اتنے ظلم کے بعد آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جرت کربلا بھی ہے اور امید مہدی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سال بھر خاموش رہتے ہیں، اور جہاں محرم نزدیک آیا عزاداری پہ حملے شروع۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ عزاداری لاوارث نہیں ہے، عزاداری کا وارث زندہ ہے۔ ہم کو وہ سمجھ رہے ہیں، نہیں، ہم تو صرف کام کرنے والے ہیں، وارث تو کوئی اور ہے، اور جب تک وارث زندہ ہے کسی کی ملکیت ختم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اسی پر حملہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چھین لوگے تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح حسین علیہ السلام کی وجہ سے تمام فروع دین اور تمام اصول دین بچے ہوئے ہیں، اسی لیے اس عالم دین نے کہا تھا کہ اسلام محمدی الوجود ہے لیکن حسینی البقا ہے، یعنی محمد نے وجود دیا ہے لیکن بقا حسین نے دی ہے۔ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں حسین کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جب تک نماز پڑھی جا رہی ہے حسین کی وجہ سے ہو رہا ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے حسین کی وجہ سے ہے، حج ہے حسین کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی چیز جسے آپ اسلامی تعلیم یا اسلامی عبادت کہیں گے اس کی بقا کی وجہ حسین ابن علی ہے۔ لہٰذا اگر حسین کی یاد یہ عزاداری ہے، حسین تو اب موجود نہیں ہے، عزاداری کو ان کے درمیان سے ہٹا لو، نماز اپنے آپ ختم ہو جائے گی، روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، حج اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ ممکن ہے ظاہری صورت بچی رہ جائے لیکن روح نماز ختم ہو جائے گی، روح روزہ ختم ہو جائے گا، روح حج ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور عزاداری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس کا بہترین دفاع یہ ہے کہ آپ مرجعیت کو مضبوط کریے، کیونکہ مرجعیت امام کی نیابت ہے، نیابت عام کے لحاظ سے۔ اگر آپ امام کے نائب کو مضبوط رکھیں گے تو مشن بھی مضبوط رہے گا۔ ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر علماء کے سائے میں رہیں، مراجع کے احکام پر عمل کریں تو آپ یقین جانیے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا مرجعیت عنوان مرجعیت، لہذا اس پر بھی حملہ ہوگا۔ جس طرح عزاداری پہ حملہ اسی طرح مرجعیت پہ حملہ۔ قصہ مشہور ہے مرزا شیرازی کا، جن کو ہم صاحب فتوائے تمباکو کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، کہ جس طرح ہندوستان میں انگریزوں نے مسالے کی خریداری کے ذریعے اپنی حکومت کے پاؤں پسارے تھے، اسی طرح انہوں نے ایران میں کوشش یہ کی کہ تمباکو کو خرید کر اور تمباکو کی پوری کھیتی کو اپنے مونوپولی میں لا کر اس ملک پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ اس وقت
مرجعیت مرزا شیرازی کے پاس تھی جو سامرا میں رہتے تھے، عراق میں۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے صرف ایک لائن لکھی تھی جو آج تک محفوظ ہے کہ آج کے دن سے تمباکو کا کسی طرح کا بھی استعمال اور اس سے کسی بھی طرح کی وابستگی حضرت سے مقابلے کے حکم میں ہے۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کہ پورے ایران میں جو کھیت تھے کہ کھیت تمباکو جلا دی گئی، حتیٰ بادشاہ ایران کے اپنے محل سے اس کا حقہ اور چلم اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ اور جب بادشاہ دربار میں آیا اور حقہ سامنے نہیں آیا تو اس نے اعتراض کیا کہ کہاں؟ تو پتہ چلا کہ ملکہ کے حکم پر پھینک دیا گیا، بلایا گیا۔ کیوں پھینک دیا؟ کس کی ہمت سے، کس کے حکم سے پھینک دیا گیا؟ کہا کہ میرے مرجع نے حکم کیا ہے کہ آج سے حرام ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کون ہوتا ہے حکم دینے والا؟ تو ملکہ نے معرفت بھرا جواب دیا، کہا وہ وہی ہے جس نے مجھے تم پر حلال کیا ہے۔ وہ اگر مجھے حلال کر سکتا ہے تو کسی دوسری شے کو حرام بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے مرجعیت۔ جب یہ حکم دے دیا گیا اور یہ کام پورا تمام ہو گیا تو لوگ اور شاگردان، کچھ شاگرد آپ کے پہنچے مرزا کے پاس سامرا میں خبر لے کے کہ آپ کے فتوے کی وجہ سے نجات مل گئی پوری قوم۔ دیکھا مرزا مضطرب ٹہل رہے، قریب پہنچے کہ آج تو خوشی کا دن ہے، اتنے بڑے استعمار کو، اتنی بڑی سامراجی طاقت کو آپ نے شکست دی ہے، تو جشن کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، آپ مضطرب کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کہا میں مضطرب اس لیے ہوں کہ آج سے پہلے سامراج کو میری طاقت کا اندازہ نہیں تھا، علماء کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور کتنی طاقت رکھتے ہیں اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ آج اس کے بعد انہیں اندازہ ہو جائے گا، لہٰذا اس کے بعد سے وہ مرجعیت کے خلاف سازشیں شروع کریں گے۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، مراجع کے خلاف سازشیں کی گئیں، مراجع کو قتل کیا گیا، لوگوں کے درمیان ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، لہٰذا اس سے ہوشیار رہیں۔ وہ سامراج جو ہمارا دشمن ہے وہ ممکن ہے ہمارے لباس میں آئے، ہمارے بھیس میں آئے، لیکن مرجعیت کو نقصان پہنچائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مرجعیت، امام نے کسی ایک کے لیے حکم نہیں دیا کہ ایک کی طرف جاؤ دوسری کی طرف نہ جاؤ، اسی لیے مرجعیت عنوان کی بات ہو رہی ہے، مصداق کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا جو بھی شخص ہمارے احادیث کا حافظ ہو، ہمارے احکام کی پیروی کرتا ہو، اپنے نفس کو بچاتا ہو اور حلال و حرام کی صحیح تمیز رکھتا ہو، اس تمہارے اوپر فریضہ یہ کہ ان کی تقلید کرو۔ کرائٹیریا بیان کر دیا ہے۔ امام نے نہ کسی خاندان کا نام لیا، نہ کسی رنگ کا نام لیا، نہ کسی نسب کا نام لیا، نہ کسی علاقے کا نام لیا، جو بھی اس کرائٹیریے پہ اترتا جائے تم عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تقلید کرو۔ لہٰذا ممکن ہے ایک وقت میں 50 ہوں، ہزاروں ہوں، یہ تو ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے درمیان ہزاروں کی تعداد میں ایسے علماء موجود ہوں جو اپنے آپ کو امام کا وکیل کہہ سکیں، وکیل عام، اور لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ ہم نے علم کے دروازوں کو بند نہیں کیا۔ جب ہمارا امام باب العلم ہے تو جو بھی ان سے وابستہ ہے اس کو علم کا دریا ہونا چاہیے۔ لہذا ہوشیار رہیے۔ ایک آپ کے سامنے آئے کسی ایک مرجع کی توہین کرے، کسی دو کی توہین کرے، کسی تین کی توہین کرے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ مرجعیت کا دشمن ہے اور مہدویت کا دشمن ہے۔ آج آپ کے سامنے ان کی برائی کر رہا ہے، کل ادھر جا کے کسی اور کی برائی کرے گا اور اسی پرانے روش پر چلے گا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ لہٰذا کوئی بھی آ کر کسی بھی عالم کی توہین کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آل محمد کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ رنگ اور نسل اور لباس سے متاثر نہ ہوئیے، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تعلیمات آل محمد کے موافق بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہمیں قبول ہے، اگر ان کی تعلیمات کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ مرجعیت ہے جو ہمیں نجات دلائے گی، یہ مرجعیت ہے جو آج تک تشیع کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ مرجعیت کی طاقت ہے جس کی وجہ سے استعمار آج بھی ہم سے لرزتا ہے۔ لہٰذا اس کو مضبوط رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک احکام میں آپ کسی ایک مرجع کی بات مانیں گے، لیکن کسی ایک مرجع کی بات ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے مراجع کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جو آپ کا مرجع ہے اس کے فتوے پر عمل کریے، دوسرا کیا کر رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دوسرا فقیہ کیا کہہ رہا ہے اس سے بھی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اگر مراجع پر اشکال کرنا ہے اور مرجعیت سے آ کر بات کرنی ہے تو اس کی جگہ ہوٹل نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، فیس بک اور واٹس ایپ نہیں ہے۔ آئیے حوض علمیہ میں تشریف لائیے، علم حاصل کریے، مراجع پر اشکال کیجئے، وہ آپ کو قانع کر دیں گے یا آپ انہیں قانع کر دیجئے۔ اس میدان میں آئیے، میدان کسی رنگ اور نسل کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، جس میں ہمت ہے کہ آ کر اپنی عمر اس علوم کو حاصل کرنے میں صرف کر سکتا ہے، بسم اللہ تشریف لائیے۔ لیکن جب تک آپ اس حد تک نہیں پہنچے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنے مرجع تقلید کی بات سنیے اور اس پر عمل کریے۔ تب جب آپ مرجعیت کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیں گے، جب آپ مراجع کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، تب آپ اس مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ آمادہ ہو جائیں گے اس امام کے لیے جو منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے، جس کا انتظار ہو رہا ہے اور جو خود بھی انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور ایک تفسیر علماء کہتے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، کب تم آمادہ ہو جاؤ کہ میں آ جاؤں اور تم میری حکومت کو سنبھال سکو، میری ہدایت کو حاصل کر سکو، میرے کہنے پہ عمل کر سکو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو وہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الاجل الاجل، تو وہ بھی ادھر سے دعا کر رہا ہے، وہ تو آمادہ بیٹھا ہے، وہ تو ہر آن آمادہ ہے، ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہر آن اپنے جد کو یاد کر کر کے اس انتظار میں ہے کہ کب میں ظہور کروں اور کب میں ان مظالم کا بدلہ لے سکوں، کب میں اپنی جد کی مظلومیت کو آ کر لوگوں کے سامنے بیان کروں، کب میں آؤں گا اور وہ باتیں بیان کروں گا، وہ مظالم جو میرے جد پر ڈھائے گئے، جو دنیا سمجھ بھی نہ سکی، جو دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے۔ ایسے ہی نہیں امام نے کہہ دیا کہ اے جد مظلوم، وقت نے مجھے آپ کی نصرت کرنے سے روک دیا، لیکن اس کے عوض میں ہر پل خون کے آنسو روتا۔ کتنا مظلوم ہے۔ ہم اور آپ صرف تصور کربلا سے گریہ کرنے لگتے ہیں، تصور کرتے ہیں ان بیویوں کا جو اس ماہ سفر میں کس سختی میں تھی۔ شرفاء کے لیے، شجاع افراد کے لیے، کریم گھرانے کے لیے جان دے دینا آسان ہے، مال دے دینا آسان ہے، لیکن بات جب غیرت پر آئے، بات جب ناموس کی آ جائے تو اچھے لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن حسین تو اس طرح آمادہ ہو کر نکلے تھے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دوں گا۔ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ حسین بچوں کو لے کر کیوں آئے ہیں، حسین عورتوں کو لے کر کیوں آئے ہیں، کیونکہ حسین کا انقلاب کربلا کے جنگل میں چھپا دیا جاتا، تاریخ اس کے اوپر نہ جانے کس کس قسم کے غلاف اڑا دیتی، لیکن زینب نے اس طرح حسین کے پیغام کو نشر کیا کہ بڑی سی بڑی حکومتیں
اس تاثیر کو ختم نہ کر سکی۔ ارے زینب تو حسین کی شریک ہے، اس گھرانے کے بچوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے۔ کربلا میں سب سے عظیم شہادت سب سے چھوٹے کی شہادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں تمام وہ لوگ جو شہید کیے گئے ان کے لیے حکومت جواز پیش کر سکتی تھی، حکومت دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتی تھی کہ چونکہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی لہذا حکومت نے قتل کر دیا۔ وہ ہر ایک کے لیے ایک وجہ تلاش کر سکتے تھے، ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے دلیل دے سکتے تھے، لیکن وہی بات جو اس سفیر رومی نے کہی کہ جب سر پیش ہونا شروع ہوئے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے حسین وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہے لہٰذا ان کو مار دیا گیا ہے، جب ایک ننھا سا سر پیش کیا گیا تو ایک بار وہ رومی سفیر کھڑا ہوا، کیا اس بچے نے بھی تمہارے خلاف بغاوت کی تھی؟ کیا یہ بچہ تو اس کا سن بتا رہا ہے، یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ چل کر خیمے سے باہر آ گیا ہوگا۔ یہ حسین کا سب سے چھوٹا مجاہد تھا جس نے حسین کے لیے سب سے عظیم کام کیا، کیونکہ علی اصغر کی شہادت نے تمام شہادتوں کی لاج رکھ لی، سب کی مظلومیت کو بچا لیا، سب کو حکومت محو کر سکتی تھی، لیکن علی اصغر کے خون سے حسین کی مظلومیت کے اوپر ایک ایسی مہر لگا دی گئی کہ قیامت تک حسین کی مظلومیت ثابت ہو گئی۔ ہاں، دو قربانیاں حسین کے گھر سے دو ننھے بچوں نے دی ہے۔ عزیزوں، سفر کا مہینہ آل محمد کے لیے عجیب مہینہ ہے، آل محمد کی اسارت کا مہینہ ہے، آل محمد کی ابتدائے ظلم کا مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے جس نے رسول اکرم کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، یہ سفر ہی کا مہینہ ہے جس نے حسن مجتبیٰ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، یہ سفر ہی کا مہینہ ہے کہ اہل بیت دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں، بچے اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، حسین نے دو عظیم قربانیاں، اتنی قربانیوں میں دو ننھی قربانیاں ایسی ہیں جو حسین کی مظلومیت کو پوری دنیا تک پہنچاتی ہیں۔ ایک علی اصغر کی قربانی ہے اور دوسری وہ قربانی ہے جو اس ماہ سفر میں یاد کی جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حسین کے دل کا سکون ہے، وہ بچی ہے کہ جس کے لیے حسین نے کہا کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا۔ ہاں، عجیب بات ہے، تاریخ اسلام میں عجیب بات پائی جاتی ہے کہ جس بچی کے لیے کبھی اس کے باپ نے یہ کہا کہ وہ میرے دل کا چین ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ان مسلمانوں نے ان کے خلاف ایسا عجیب اقدام کیا۔ ہاں، جد نے بھی تو حسین کے یہی کہا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فاطمہ کے دروازے کو جلایا گیا، فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، فاطمہ کو زد و کوب کیا گیا، فاطمہ اس دنیا سے اس حال میں گئی کہ قوم سے راضی نہ تھی۔ ہاں، حسین بھی ایک بچی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، وہ میرے دل کا سکون ہے، لیکن ہاں، جس طرح رسول کی بیٹی کو پریشان کیا اسی طرح حسین کی بیٹی کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ارے فرق اتنا ہے کہ رسول کی بیٹی ان مظالم کو سہنے کے لیے اس کی عمر زیادہ تھی، وہ ان مظالم کو سمجھ سکتی تھی، حکومت کو سمجھ سکتی تھی، لیکن 4 یا 5 برس کی بچی کیا سمجھے حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کے تو دل میں یہ ہے کہ میرا چچا میرے ساتھ ہے، میرا بابا میرے ساتھ ہے، میں سکون سے اپنے چچا کے دامن میں ہوں، اپنے بابا کے دامن میں ہوں۔ لیکن رفتہ رفتہ سکینہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب جو بھی میدان میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ ہاں بھیا علی اکبر چلے گئے، ابا چچا امو عباس چلے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب سکینہ نے یہ دیکھا کہ میرا بابا بھی رخصت ہو کے جا رہا ہے، سکینہ کے دل میں خیال آیا جو بھی گیا ہے وہ واپس
نہیں آیا۔ ایک بار بابا کے نزدیک پہنچی، اے بابا اب سکینہ تمہارے بغیر کیسی رہے گی؟ حسین نے کس طرح سکینہ کو دلاسا دیا یہ تو حسین جانتے ہیں، یہ حسین کا خدا جانتا ہے۔ ہاں عزیزوں، سکینہ پر سختیاں عجیب ہیں۔ ہاں حسین قتل کر دیے گئے، شام غریبہ کی تاراجی بھی سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ہاں سکینہ رات میں اپنے بابا سے ملاقات بھی کر چکی۔ اب سکینہ عجیب منظر دیکھ رہی ہے کہ مائیں اور بہنیں ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو سواریوں پر سوار کر کے دیار بر دیار پھرایا جا رہا ہے۔ اب سکینہ ہے اور ظلم ہے، سکینہ ہے اور تازیانے ہیں، سکینہ ہے اور حاکم کی جرتیں ہیں۔ وہ منظر سکینہ کیسے بھولے گی کہ جب باپ کا سر تشت پہ رکھا ہوا تھا اور وہ لعین اس کو چھڑی سے چھیڑ کر یہ کہتا تھا، اے حسین تمہاری مسکراہٹ کتنی اچھی تھی۔ ہاں عزیزوں، سکینہ اس مظلومہ کا نام ہے کہ جو قید خانہ شام میں اس طرح آ کر مہمان ہوئی کہ آج بھی حسین کی مظلومیت کا اعلان اس وادی سے بیٹھ کر کرتی ہے۔ ہاں عزیزوں، سکینہ شام میں اب قید ہیں، ماں بہنیں ساتھ ہیں۔ سکینہ کو صرف بابا کی یاد آتی ہے۔ سکینہ حیران اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں۔ یزید نے حکم دیا ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ سکینہ دن رات بابا کو یاد کرتی ہیں۔ اسی حال میں ایک دن سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ سکینہ گریہ کرتی جا رہی ہیں، کسی بی بی سے نہیں سنبھل رہی، جس بی بی نے چاہا دلاسا دیں۔ سکینہ آج قابو میں نہیں ہے، سکینہ درد و راہ بھر رہی ہیں، بی بی بھی گریہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ بچی روتے روتے تھک گئی اور پھوپھی کی آغوش میں سو گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بار سکینہ کی آواز پھر سے بلند ہوئی، اے بابا کہاں ہو بابا؟ ابھی تو آئے تھے بابا، اے بابا کہاں ہو بابا؟ یہ آواز سننا تھی کہ ایک بار سیدانیہ پھر سے آئی، اے سکینہ، اے میری بچی ابھی تو تم سوئی تھی، کیا وجہ ہے کہ بیدار ہو گئی؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سکینہ اب تمہاری تکلیفیں کم ہو جائیں گی، تم بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ یہ بات کرتے کرتے میرے بابا میری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے، میں بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، اے میرے بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے بابا۔ سکینہ کی آواز جب اس طرح سے بلند ہوئی، ارے بیویوں میں کوہرام مچا ہوا، حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ہاں حاکم کے کان تک یہ آوازیں پہنچی، عجیب دستور ہے، خبر لی گئی کہ کیا وجہ ہے، یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا ارے حسین کی ایک ننھی بچی ہے، اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ ہاں دنیا میں دستور یہ ہے کہ یتیموں کو دلاسا دیا جاتا ہے، انہیں بہلایا جاتا ہے، لیکن یہاں کا دستور تو عجیب ہے۔ ارے باپ کا سر تشت میں رکھ کر بیٹی کے لیے ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ ارے بیٹی کے سامنے جب بابا کا سر پیش ہوا، ارے بچی بھی لگنے لگی، بابا کے سر کے قریب آئی، ایک بار مخاطب کیا، اے بابا کہاں تھے بابا؟ سکینہ پہ بڑا ظلم ہوا بابا، جب سے آپ اور چچا گئے دشمنوں نے تازیانے لگائے، درے چھینے، ارے مجھے کنیزی میں طلب کرنے کی کوشش کی۔ اے بابا سکینہ کس حال میں ہے بابا؟ ارے سکینہ گریہ کرتی جا رہی ہے، بیویوں میں شور ہے، بیویوں میں صدائیں بلند ہے۔ ناگہاں بیویاں متوجہ ہوئی کہ اب بچی آواز نہیں کر رہی، کسی نے سمجھا کہ شاید بچی پھر سے سو گئی ہے۔ اب زینب قریب آئی، اے سکینہ آواز دی، کوئی جواب نہ ملا اور نزدیک گئی۔ اب جو نزدیک گئی ایک بار چیخ ماری، اے سید سجاد، حسین کی امانت رخصت ہو گئی، اے سید سجاد، یہ بیٹی اپنے باپ سے مل گئی۔ اب زینب حسین کی امانت کے لیے کیا کرے گی؟
اب زینب مدینے کیسے جائے گی؟ اب زینب حسین کو کیا جواب دے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بھی مسافرین اسلام ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے وطن واپس پلٹا، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم خون حسین اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔